السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی زبردست فرمان ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے بھی میسج کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ صوفی صاحب ہمیں مرشد کامل نہیں مل رہا، مرشد کامل کی تلاش ہے، کوئی ایسا عمل دیں کہ ہمیں مرشد کامل مل جائے یا ہماری جو جستجو ہے وہ پوری ہو جائے، ہمیں کوئی مرشد کامل مل جائے۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں میرے پاس آتے ہیں اور میسج بھی کرتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہمیں مرشد کامل مل جائے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی زبردست فرمان ہے اس سلسلے میں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد ہی مرید کو ڈھونڈتا ہے، یعنی مرید کی کیا مجال ہے کہ وہ مرشد کو ڈھونڈے، تو کامل مرشد ہی مرید کو ڈھونڈتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کندھوں پہ بھار امانت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرفان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عرفان ہے وہ ان کے پاس امانت کے طور پہ ہے۔ انہوں نے اس امانت کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو مرشد کامل ہی مرید کو ڈھونڈتا ہے، مرید نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اب لوہے کی کیا مجال ہے کہ وہ میگنیٹ کو اپنی جانب کھینچے، اب میگنیٹ نے لوہے کو کھینچنا ہوتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تو ہیرا بن تاکہ کوئی سنار تجھ کو تراشے، تراش کے پھر وہ سنار کی مرضی ہے کہ وہ تجھے انگوٹھی پہ لگاتا ہے یا پھر تاج پہ لگاتا ہے، یعنی پہلے ہیرا تو بن پھر سنار کے پاس جائے گا، سنار تجھے خود ڈھونڈ لے گا۔ اگر تو ہیرا ہوگا، لال ہوگا، یعنی پہلے ہمیں اپنے آپ میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا، پھر کامل مرشد ہم کو خود ہی ڈھونڈ لے گا۔ اب سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جس کو گمراہ کرنا چاہیں گے نہ تو اس کا کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہوگا، یعنی جو گمراہ لوگ ہیں نا ان کا نہ تو کوئی رہبر ہے اور نہ ہی کوئی رہنما ہے۔ اور رہبر اور رہنما کن کا ہے؟ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، سمجھ لیں کہ وہ صراط مستقیم پہ ہے جن کے مرشد کامل ہیں۔ اب مرشد کامل کے لیے جس طرح حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں شاہ سمر تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جب آخری وقت آپ کا ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی کہ میرے دل میں جو عشق کی آگ ہے، میرے پاس جو تیری امانت ہے، اب میرا وقت قریب ہے تو وہ میں امانت کس کو دوں، کس کے حوالے کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کو پھر کہا کہ فلاں جگہ جا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو پھر شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور جو امانت تھی اور جو اللہ تعالیٰ کا عرفان تھا وہ آپ کو دیا۔ تو اب دیکھیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ شمس تبریز کو ڈھونڈا یا شاہ شمس تبریز نے خود مولانا روم کو ڈھونڈا، یعنی مرشد کامل نے مرید کو ڈھونڈا نا، مولانا روم کیسے ڈھونڈ سکتے تھے ان کو؟ تو میں اپنی بھی مثال دیتا ہوں کہ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں کسی بڑے صاحب سلسلہ بزرگ کے ہاتھ پہ دست بیعت ہو جاؤں۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے جو بڑے گدی نشین تھے ہمارے آس پاس وہ سب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اب وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب میں اس قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے دوستوں کو بھیج دیا۔ پہلے سرکار گوھر شاہی باطنی طور پہ انہوں نے اپنا فیض دیا، آسمانوں کی سیر کروائی، دست بیعت بھی کیا، سارے معاملات ذکر قلبی بھی عطا کیا، اسم ذات اللہ کی مشقیں بھی کروائی باطنی طور پہ، حالانکہ ان کا وصال کو کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ پھر حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا، اب تنکے کی کیا اوقات ہے، میں تو ان کے پاؤں کی دھول کے بھی برابر نہیں ہوں۔ اب ان سے کافی عقیدت بڑھی، جیسے جیسے عقیدت بڑھی تو انہوں نے اپنے بیٹے پیر نصیر الدین نصیر کو بھیجا، پھر انہوں نے باطنی طور پہ بیعت کی مجھے، پیر نصیر الدین نصیر نے، حالانکہ وہ کافی عرصہ پہلے وفات پا چکے ہیں۔ تو پہلے ہم تو اس قابل ہوں تو پھر ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ اب اولیاء اللہ تو کعبے کی مانند ہیں، جیسے ان کی جانب رخ کریں گے تو فیض ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن ہم خود پہ توجہ نہیں دے رہے تو کامل مرشدوں کے پیچھے پڑے ہوئے،
پہلے اپنی ذات کا عرفان تو تھوڑا بہت ہمیں حاصل ہو، پھر کامل مرشد تو خود ہی ہمیں ڈھونڈ لے گا۔ اب جس طرح مرد کلندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے مولانا روم سے فیض اٹھا لیا، آپ نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ میں مولانا روم کے ساتھ مریخ پہ گیا، جنت کی سیل کی مولانا روم کے ساتھ میں نے۔ حالانکہ مولانا روم کا اور علامہ اقبال کا کتنا فرق ہے۔ مولانا روم کب کے وفات پا گئے تھے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی کل کی بات ہے۔ تو ساری بات اس میں ختم یہاں پہ آ کے ہوتی ہے کہ پہلے ہم خود کے اوپر توجہ کریں، اپنے اعمال کے اوپر نظر دوڑائیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ کوئی کامل مرشد ہمیں ڈھونڈے۔ تو پہلے خود کو چمکائیں، جب چمکتی ہوئی چیز چمکے گی تو پھر سونار خود ہی اس کو پکڑ لے گا۔ تو سارا ویڈیو کا مقصد، مین مدعا یہی تھا کہ آپ مرشدوں کے پیچھے نہ ڈھونڈیں، پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا قابل بنائیں، خود کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، تو اللہ نے چاہا آپ کو بیٹھے بٹھائے خود ہی کامل مرشد مل جائے گا۔ لیکن ہم نے ایک اپنے ذہن میں یہ چیز کو بٹھا لیا ہے کہ دنیا سے کامل لوگ ہی چلے گئے ہیں، آج کل تو فراڈی لوگ ہی بچے ہوئے ہیں۔ یہ سب نے سوچ یہ لیے، سب نے اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لی ہے کہ کامل لوگ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب دنیا سے اللہ تعالیٰ کے ولی چلے جائیں گے تو دنیا اپنا توازن کھو بیٹھے گی۔ یعنی جب اس کائنات سے، اس زمین سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ختم ہو جائیں گے تو پھر زمین اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی وجہ سے زمین ابھی تک اپنا توازن برقرار رکھے ہوئے ہے، ورنہ ہم زمین پہ ایسے ایسے اعمال ہو رہے ہیں، ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ کب کا زمین اپنا توازن کھو دیتی۔ اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیسے واقعات ہو رہے ہیں آس پاس، تو ان کی وجہ سے زمین ابھی تک قائم ہے، ان کی وجہ سے بات ابھی تک بنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء چند ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑ رہی ہے، اور انہی کی وجہ سے ابھی تک دنیا بھی قائم ہے اور ہم بھی ابھی تک دنیا میں اپنے معاملات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی تھا، ساری چیز سمجھانے کا، کہ خود کے اوپر کام کریں، خود کو تھوڑا سا چمکائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے حق کا رستہ دکھا، یعنی جو حق ہے وہ مجھے دکھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کریں، خود کی ذات کے اوپر کام کریں، تو اللہ نے چاہا تو آپ کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ مرشد کامل کو بھیج دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد وآل محمد۔